میں چیئرمین جمال ٹھاکر پاکستان عوامی تعاون پائن اور آغا حسن سعید کی طرف سے بھی بات کرنے لگا ہوں اور تمام پائمر کی طرف سے بھی۔ مکہ شریف میں جو اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس حادثے پر ہمیں بہت دکھ اور تکلیف ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو پہلا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں بھی جب وہ کرین گری تھی اس میں 200 آدمی جو ہے وہ شہید ہوا تھا، اور اس میں 770 انسان جو حاجی ہیں وہ فوت ہوئے ہیں۔ ان کے اوپر ہمیں انتہائی دکھ افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے اور ان کے جو لاکھین ہیں ان کو صبر عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ہم نے زندگی میں بہت جگہوں پہ عذاب دیکھا ہے، کبھی طوفان آتے دیکھا، کبھی زلزلے آتے دیکھا، کبھی کیا کہتے ہیں جنگلوں میں اور آگ لگتی دیکھی، کبھی سیلاب آتے دیکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو جلال ہوتا ہے یا غصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتاتا ہے کہ میں تم لوگوں سے کتنا خوش ہوں ناخوش ہوں۔ لیکن اس بار صدیوں کے بعد جو یہ دو بڑے حوادث واقع ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، اس میں اگر صحیح سوچ والے لوگ ہیں اور دنیا سوچ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے تو، اور اگر نہیں سوچ سکتی تو کم از کم میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی چھوٹی سی ناقص سوچ کے مطابق سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام تر دنیا کے مسلمانوں سے خوش و خرم نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجہ ہیں، کیونکہ انسان مسلمان جو ہے وہ بکھر گیا ہے، بکھر گیا ہے، شٹڈ ہو گیا ہے اور فرقے بازی میں پڑ گیا ہے، اور ان کی عبادتوں میں طاقت نہیں رہی۔ یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، مگر ایک جو سب سے بڑی بات ہے پروردگار سعودی عربیہ سے، اور سعودی عربیہ کے لوگ جو ہے اسپیشلی ان سے بہت ناراض ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ برما میں جو ایک آفت آئی تھی مسلمانوں کے اوپر اور تکلیف آئی تھی، اس کے اوپر تمام دنیا کے مسلمانوں نے جو ہے شور غل نہیں کیا، سب لوگ اکٹھے نہیں ہوئے۔ وہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ اگر اس کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے تو اس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہاں پہ عورتوں کی عزتیں لوٹیں، ان کے پیٹ سے بچے نکال کے مار دیے گئے، انسانوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ لیکن سعودی عربیہ، قطر، جدہ، یہ جتنے بھی ہے دبئی والا اور مسلمان پاکستان اور اس کے علاوہ دوسرے جو ملک ہیں، ان کے بڑے سربراہوں نے اور ان کے لوگوں نے جو ہے وہ اکا ہو کے اس بات پہ کھڑے نہیں ہوئے اور فائٹ نہیں کیا۔ تو کیا ہوا کہ اللہ پاک پروردگار جو ہے وہ اس وقت تمام تر مسلمانوں سے انتہائی ناراض ہے۔ کوئی اس بات کو کرے نہ کرے، امام کرے نہ کریں، ملے کرے نہ کریں، کوئی بات کرے نہ کریں، لیکن ہم تہ دل سے یہ بات کہتے ہیں اور سچے دل سے کہتے ہیں اور یقین کر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ پاک پروردگار جو ہے مسلمانوں سے، تمام دنیا کے مسلمانوں سے انتہائی خفا اور ناراض ہے۔ اب آپ لوگ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، جو مرضی کریں، لیکن جو نشانیاں اس نے دی ہیں اور جو خاص کر جو مکہ شریف کی جو نشانی دی ہے، کعبہ شریف میں جو ہوا ہے، یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے، یہ ایک ایسا سبق ہے، ایک ایسی نشانی اللہ پاک نے دی ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان کو سمجھ آنا چاہیے، ہر مسلمان کو جو اس وقت سن رہا ہے میری بات کو، ہر انسان اپنے اندر دیکھے کہ وہ گناہوں میں کتنا بسا ہے، وہ کتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور کتنا سیلفش اور کتنا ہپوکریٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ بہت دکھ والی بات ہے، بہت تکلیف دہ والی بات ہے، بڑا افسوس ہوا ہے ان کا، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم کتنی دکھ کی بات ہے، دیکھا نہیں گیا، مگر یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی اور بہت بڑا جو ہے وہ ایک اس نے اپنا پیغام بھیجا ہے کہ میں مکہ شریف کے اندر اگر کر رہا ہوں تو تمام دنیا کے مسلمان اس کو دیکھیں اور سمجھیں کہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اپنے دلوں دماغوں سے بغض نکالو، نفرتیں نکالو اور برائیاں نکالو اور ایک ہو کے چلو، ورنہ میں اس سے بھی برا حشر کروں گا تم لوگوں کا۔
اور اگر مسلمان اکٹھے نہ ہوئے اور پڑھائی لکھائی نہ کی اور اگر ترقی نہ کی اور اگر کامیابی کی طرف نہ گئے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ظالم ترین جو ہے عذاب انسانوں کے اوپر بھیجے گا۔ بس مجھے یہی کہنا تھا، امید ہے کہ میرے اس پیغام کو دور دور تک لوگ پہنچائیں گے اور ہر آدمی اپنے آپ کو درست کرے گا کہ خدا کی خدائی اور اس کی ناراضگی دور ہو سکے جتنا ہو سکے، اور اس کو دور کرنے کے لیے ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان سارے اکٹھے ہوں اور ہم اپنی دلوں سے، لفظوں سے، روح سے برائی نکالتے ہیں۔ امید ہے کہ لوگ سمجھ پائیں گے اور